تو اس لیے اگر نام سے پہلے بھی شاہ ہو، نام سے بعد بھی شاہ ہو، کوئی ڈبل شاہ ہو، تو جب تک شریعت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا ہمارا مقتدا نہیں بن سکتا۔ کہ 2000 سے پہلے ہم نے فخر السادات، سید السادات، امام السادات یہ القاب نہیں سنے تھے۔ ہمارے اکابر میں سے جو سادات کرام تھے وہ علم کی طاقت پر کھڑے تھے۔ کوئی مجھے بتائے کہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالی کو سید السادات، فخر السادات، امام السادات کہا گیا ہے؟ وہ اپنے علم کی طاقت سے کھڑے تھے، اور غزالی زماں اور رازی دوران کہا جاتا تھا۔ حضرت سید ابو البرکات احمد رحمہ اللہ تعالی حزب الاحناف والے وہ سید تھے، لیکن سید السادات اور امام السادات پر نہیں کھڑے تھے، اپنے علم کی طاقت پر کھڑے تھے، اور ان کو فقیہ اعظم کہا جاتا تھا۔ اب جن کا دامن خالی ہو گیا تو اب وہ ان القاب میں پناہ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ہم سے بڑا کوئی معتقد نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمتوں کا تحفظ کرنے والا ہم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا تاثر اس عشرے میں پیدا کیا گیا، 2 عشروں میں، کہ جیسے شریعت سب پر حاکم ہے، سادات پر حاکم نہیں ہے۔ ارے بھئی یہ استثناء کہاں سے آیا؟ یہ استثناء کس نے دیا؟ تو سب کے لیے ایک معیار ہے اور کڑا معیار ہے، اور اس بات کو بھی امام اہل سنت نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ بہت بڑے اجتماع کی، علماء کی، ائمہ کی، خطباء کی، مدرسین کی ہم کو ضرورت ہو، تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور آپ خود بھی آئیں گے اور اپنے علاقے سے سب کو لے کر آئیں گے۔ ہم اگر کوئی پیر ہے، سید ہے، اور عالم ہے، اور عامل بالسنہ ہے، تو ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کا اکرام کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے، اس کا احترام کریں گے۔ لیکن سید ہے، بد مذہب ہے، تو پھر احترام کا حقدار نہیں ہو سکتا۔